बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मार्च रोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने मुनहरिफ कार जो मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको ज़मीर फ़रोश लोटा कहा जा सकता है, राजा रियाज़ से जिस तरीके से सख्त सवालात पूछे और घबरा गए राजा रियाज़, और कैसे राजा रियाज़ से जब ये पूछा गया कि आपकी औकात तो ये थी कि चंद हज़ार वोट आपने लिए थे 2013 में, और 2018 में लाखों वोट आपने ले लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट की वजह से, और आज आपको शर्म नहीं आती, आप उस टिकट को बेचने के लिए आए बैठे हैं और आप उस टिकट को बेच रहे हैं। कैसे वो इन सवालों का कोई उनके पास जवाब नहीं, और वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान, क्या अगर अपोजिशन से ये सवाल पूछा गया, और अपोजिशन पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग नून से भी, कि अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो क्या सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान होंगे? उस पर ना सिर्फ लीगी सदर ने बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की हंसी छूट गई, और उन्होंने कहा कि आप हमें लड़ाएं नहीं, अभी से आप हमारे दरमियान फूट न डालें। तो ये बताता है कि उनको तो सदर क्या, उनको तो लीडर उनके अपने लोग नहीं, पीडीएम और अपोजिशन के लोग नहीं तस्लीम करते, और वो चले इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। और साथ जो इन्होंने धमकी दी थी, उस धमकी पर जो हुकूमत ने सख्त रिस्पांस दिया था और कहा था कि ऐसा आपको सबक सिखाएंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी, उस पर अब ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि अरबी में भी माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं शहबाज शरीफ की तरफ से, और उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। जो पीडीएम का इजलास चलता रहा और जो मामलात सामने आते रहे, मौलाना फजलुर रहमान पहले भी अपोजिशन की तरफ से सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। बाद में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, जब पीडीएम शुरू हुई और इस्तीफ़ों की बात हुई और नई हुकूमत की बात हुई, तो कहा गया कि सदर फजलुर रहमान होंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान तैयार बैठे हैं सदर बनने के लिए, और इतने में एतजाज़ अहसन साहब से एक सवाल पूछा जाता है, और एतजाज़ अहसन साहब से ये कहा जाता है कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे? उस पर वो खामोश हो गया और हंसने लग गया। उस पर एंकर ने सवाल किया, एतजाज़ अहसन साहब आप जवाब तो दें। उन्होंने कहा कि क्या मैं जवाब दूं, बात ही रुसवाई की है, तो इस पर मैं क्या जवाब दूं। इसका मतलब क्या हुआ कि एतजाज़ अहसन साहब ये समझते हैं कि अपोजिशन पर इससे बढ़ के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और मुस्लिम लीग नून पर इससे बढ़ के और क्या मुसीबत आ सकती है कि वो ये कहें या उनको ये सुनना पड़े कि वो सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान होंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि क्या बात करें, बात ही रुसवाई की है। उस पर एंकर ने कहा नहीं, आप अपना मौक़िफ़ तो दें। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ नहीं दूंगा, मैं इस मामले पर खामोश रहूँगा। अब ये एतजाज़ अहसन साहब को चाहिए था कि वो इतनी हिम्मत दिखाते जो उनके दिल के अंदर है, और ये मैं और आप जानते हैं कि फजलुर रहमान को कभी भी वो सदर नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और वो ये समझते हैं कि ये उस ओहदे की तौहीन है, लेकिन बोलते नहीं हैं, सिर्फ मफादात के लिए। और एक वक्त आता है, ये मैंने ज़रूर देखा है कि एक वक्त आता है कि बड़े बड़े अपने मफादात के लिए ठहर जाते हैं, बड़े बड़े अपने मफादात के लिए खामोश हो जाते हैं। जहां वज़ीर आज़म इमरान खान की बात आती है तो वो हमेशा उनका जो उनकी स्टेटमेंट है, उनका जो स्टेप है, वो बड़ा बोल्ड होता है, और वो कभी भी मफादात की आड़ में नहीं रुकते। लेकिन यहाँ तो एतजाज़ अहसन साहब जैसा बंदा भी फजलुर रहमान पर अपनी स्टेटमेंट देते हुए ये मान लिया कि रुसवाई की बात है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। जब शहबाज शरीफ से ये सवाल पूछा गया और कहा गया कि क्या आप हुकूमत में आकर फजलुर रहमान को सदर बनाएंगे, तो शहबाज शरीफ कहते हैं आप हमें इस वक्त इम्तिहान में न डालें। एंकर को कहते हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं है कि ये जो इस तरीके का मामला है और इस तरीके से आप हमसे सवाल जवाब पूछें, और इतने सख्त सवाल, अगर तो वो राज़ी होते या मुस्लिम लीग नून राज़ी होती तो वो सीधा कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हम सदर बनाएंगे। वो कहते हैं हमें आप आजमाइश में ना डालें, इस वक्त इतने सख्त सवालात ना पूछें, आपसे ये उम्मीद नहीं कि इस वक्त आप हमें तकसीम करें। तो इस जवाब से क्या मुराद है कि नून लीग भी नहीं उनको सदर तस्लीम करती, नून लीग भी उनको सदर नहीं मानती, नून लीग भी उनको किसी भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अगर पीडीएम हो या कोई भी जमात हो, मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जमातें अपोजिशन की, इन्होंने सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को वो डॉलर ही बचने हैं जो अमरीकी सफारत खाने से इनको मिले हैं, इसके अलावा ओहदा कोई नहीं देने वाला, क्योंकि ये वैसे भी इक़्तिदार के लिए इनकी जंग है, इक़्तिदार के लिए ये लड़ रहे हैं। और एक और बात मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को बता दूं कि आप के मदरसे के बच्चों को भी इन्होंने अपने जलसों में इस्तेमाल किया है, और आपको आगे करके उन्होंने डॉलर भी बड़ा इकट्ठा कर लिया है, और आपको क्योंकि फ़ंड्स इकट्ठे करना आते हैं, उन्होंने डॉलर भी इकट्ठा कर लिया है। लेकिन
ان کی جو آپس میں مکا ہوئی ہے شہباز شریف اور آصف زرداری کی، وہ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور آصف زرداری صدر۔ آصف زرداری وہ ایکسیپشن چاہتے ہیں، وہ ایگزیمپٹ ہونا چاہتے ہیں سارے پروسیس سے، وہ استثناء چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ اگلے جو بھی 2-4 سال ہیں تو میں وہ بطور صدر رہ کے گزار لوں گا، تو میرا پیسہ بچ جائے گا، مال جو میں نے کمایا وہ بچ جائے گا، تو مولانا فضل الرحمان کی باری کوئی نہیں آنے والی۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈالر ہی بچیں گے اور کچھ نہیں آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ساتھ ان کی طرف سے جو کل دھمکی دی گئی اور کہا گیا کہ ہم OIC دیکھتے ہیں کیسے OIC ہوتی ہے اور ہم دھرنا دیں گے، اس پر پھر حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دھمکیاں دیتے ہیں، آپ دھرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو حکومت کو تو موقع مل گیا۔ حکومت نے جو 21 کو اجلاس بلانا تھا، حکومت کی طرف سے اب یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ ہم 25 کو اجلاس بلائیں گے، جس پر اب یہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ لیکن شہباز شریف ایک طرف بلاول زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلاول زرداری امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو کیا لگا عرب ممالک سے، عرب ممالک کے ساتھ تو سارے کا سارا لین دین اور کاروبار ہے شہباز شریف کا، تو انہوں نے جب OIC کے خلاف بات کی اور دھمکی دی تو شہباز شریف کی یہ حالت تھی کہ شہباز شریف نے نہ صرف انگلش میں ٹویٹ کر کے بلکہ عربی میں ٹویٹ کر کے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ OIC یہ بہت ضروری ہے، یہ پوری عالم اسلام کے لیے ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، ہم اسلام کی ترویج کی بات کرتے ہیں، ہم OIC کو ویلکم کرتے ہیں، ہم ہر حال میں چاہتے ہیں کہ OIC پاکستان میں کامیاب ہو۔ حضور یہ جو عربی میں آپ میسج کہہ رہے ہیں اور ٹویٹ کہہ رہے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے انویسٹرز ہیں، اور آپ کو لگ پتہ گیا ہے۔ اور جب شیخ رشید نے یہ کہا ہے اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، OIC کی سیکیورٹی کی ضمانت فوج کے پاس ہے، اور اگر آپ نے یہ غلطی کی اور آپ نے دھرنا دینے کی کوشش کی یا OIC کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ آپ کو وہ تکلیف پہنچے گی کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی اور آپ کو وہ اوقات دکھائی جائے گی کہ آپ کبھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا جو ریاست کا، یہ حکومت کا نہیں ہے معاملہ، یہ ریاست کا ایک ایونٹ ہے، اور ریاست کے ایونٹ کو جس طریقے سے انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف نے پہلے اس کے اوپر کہا ہے کہ 23-24 کو جو 23 مارچ کو ہمارا جو یوم پاکستان ہے، اور 23 مارچ کے بعد جو کانفرنس ہے 23 اور 24 کو، اس پر آرمی چیف نے کہا تھا کہ میں کسی طرح کی جو بدامنی ہے وہ برداشت نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے اور PDM نے خوف کے مارے اپنا جو لانگ مارچ جو یہ دھمکاتے تھے کہ 23 کو ہوگا، یہ لے کر گئے تھے 25 کو، اور انہوں نے کہا کہ 25 کو ہم کریں گے OIC کے ادب میں۔ یہ OIC کا ادب نہیں ہے، یہ ڈنڈے کا ادب ہے۔ اس ڈنڈے کے ادب کی وجہ سے بلاول زرداری کے ترجمان بھی بعد میں معافی مانگتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی اپنا لانگ مارچ پوسٹ پون کرتے ہیں، اور شہباز شریف انگلش عربی ہر زبان میں معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ ہے ان کا اصل جو ایجنڈا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اینکر عمران ریاض خان نے، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں جو ریاست کے لیے ہوتی ہے، اور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ رائے رکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ان میڈیا اینکرز میں سے ہیں جو ہمیشہ اپنی بات بڑے دبنگ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ چڑھ گئے راجہ ریاض۔ وہ اپنے TV پروگرام میں، راجہ ریاض ان کے مہمان ہیں، اور راجہ ریاض سے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے جو کچھ کیا ہے اور آپ جس طریقے سے منحرف ہو رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اینکر نے سوال پوچھا کہ آپ کی جانب سے تحریک انصاف چھوڑنے پر ایک عوامی رد عمل آ رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لوگ آپ کے لوٹے لے کر باہر نکل آئے ہیں، آپ کی تصاویر جلا رہے ہیں، کیا آپ فیصلے پر کوئی نظر ثانی کریں گے؟ راجہ ریاض کہتے ہیں کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مقامی عہدیدار 20-25 لوگ ہیں اور وہ ٹولے آرگنائز کر کے ہماری تصاویر کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ایسے ہٹ کندوں سے نہیں گھبرانے والے۔ اینکر عمران خان نے کہا کہ آپ PTI کے ٹکٹ پر الیکشن آپ نے جیتا، یہ نشست PTI کی ہے، آپ نے تحریک انصاف چھوڑنی ہے تو آپ اس نشست سے بھی استعفیٰ دے دیں، دوبارہ اس حلقے سے آزاد الیکشن لڑیں یا نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں اور جیت کر عمران خان کی پالیسیز کے خلاف اب کریں۔
راجہ ریاض کہتے ہیں کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں استعفیٰ دے کے دوبارہ الیکشن لڑوں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں عمران خان کے خلاف الیکشن ضرور لڑوں گا۔ اینکر عمران خان نے کہا کہ 2013 کے انتخابات میں آپ نے اس حلقے سے کتنے ووٹ حاصل کیے تھے؟ راجہ ریاض نے کہا میں MP کا کینڈیڈیٹ تھا اور میں نے 18,000 ووٹ لیے تھے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ 17,571 ووٹ آپ نے لیے تھے۔ آپ نے 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کی ٹکٹ ملنے کے بعد آپ کو کتنے ووٹ ملے؟ راجہ ریاض نے کہا کہ 2013 میں نے صوبائی الیکشن کی سیٹ پر میں نے الیکشن لڑا تھا، صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر، اور 2018 میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا اور میں نے 1,07,000 ووٹ لیے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ 2013 میں آپ کے 17,000 ووٹ تھے اور 2018 میں آپ کے 1,07,000 ووٹ تھا، تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کا تو وہ ووٹ نہیں تھا، وہ تو ووٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا۔ 90,000 ووٹ آپ کو عمران خان کی وجہ سے ملا ہے اور آج آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو عمران خان کا جو تبدیلی کا نعرہ تھا اس کی وجہ سے الیکشن لڑا تھا۔ انہوں نے کہا چھوڑ دیں تبدیلی کے نعرے کو، آپ نے الیکشن لڑا عمران خان کی ٹکٹ پر، 90,000 لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا عمران خان کی وجہ سے۔ آج اگر آپ کو عمران خان سے اختلاف ہے، وہ 90,000 لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ کو پہلے ریزائن کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں تھوڑی بھی شرم اور حیا ہے تو آپ کو پہلے ریزائن کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو کوئی اور بات کرنی چاہیے۔ اس پر کہتے ہیں نہیں میں سارے معاملات کو نہیں دیکھ رہا اور میرا ذاتی ووٹ تو نہیں ہے، یہ میں بات مانتا ہوں کہ عمران خان کا بھی ووٹ مجھے پڑا ہے، لیکن ہم تو نیا پاکستان کے لیے آئے تھے، ہم تو مہنگائی کے خلاف آئے تھے، لیکن عمران خان ان سارے معاملوں میں جو نوکریاں نہیں ملیں، کرپشن ہوئی، فلاں ان ساری چیزوں میں ناکام ہو گئے۔ اینکر عمران خان نے کہا کہ آپ کے اس فیصلے کی ٹائمنگ بہت عجیب ہے، آپ پر پیسے لینے کا بھی الزام ہے۔ راجہ ریاض نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ آئندہ الیکشن نون لیگ پر ٹکٹ لڑنے سے متعلق اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دینے کے بعد میں سوچوں گا۔ آپ جناب اہل رہیں گے تو اگلی اور یہ نون لیگ نے آپ کے ساتھ بڑا تماشا کیا ہے۔ نون لیگ آپ سے نہ صرف جو آپ سے ووٹ بھی لے لے گی، فائدہ بھی لے لے گی اور آگے ٹکٹ بھی نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ آپ تو نائل ہو جائیں گے اور آپ سیاست میں زیرو ہو جائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے آپ کو لوگ نہ صرف غدار کے طور پر جانیں گے کہ آپ بکنے والے ہیں اور آپ الیکشن کے لیے بھی نائل ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔